أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم آیت ہے بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اب پیچھے ذکر ہے نا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ آمنو و عاملو صالحات، ایسے لوگ جو کہ ایمان لے کر آئیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت ہوگی. جنت میں اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل قسم کی فیسٹ، ایک وہ آپ کے ارائیول کے لیے ایک پریپریشن اسپیشل کی ہوئی ہوگی، ان کو تیار کیا جائے گا. اب اس کے اپوزٹ اوپر تھا نا، آفامن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن اور جو فاسق کے برابر ہو جائیں؟ مومن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے، عمل صالحات کریں گے، ان کے لیے اسپیشل قسم کا ٹریٹ اور ریسیپشن جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے جنت الماوا میں، جہاں پہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب ذکر ہے فاسق کا کہ اما الذین فسقوا فمأواہم، اور یہاں پہ بھی ماوا کا ذکر آ گیا. ہم نے جنات الماوا پڑھا، اب یہاں پہ نار کا ذکر آ گیا، فمأواہم النار، سو وہ آگ میں جائیں گے. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو پیرالل ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو سننے والا ہوتا ہے، اس کے سننے والے کے کان میں آتا ہے نا افمن کان مومنن کمن کان فاسقن لا یستوون، کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون برابر نہیں ہو سکتے. پھر آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو نیکی کریں گے ان کے لیے جنات الماوا ہے، اس میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے. پھر آگے آ گیا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، سیم ورڈ آ گیا. اب سیم ورڈ میں پھر سننے والے کو ہوتا ہے نا کہ ایک ہی پلیس کو دو جگہ پہ دو ڈیفرنٹ طریقے سے مینشن کیا. ایک جگہ پہ مینشن کیا کہ وہاں پہ وہ ریسیپشن کے ساتھ وہ وہاں پہ رہیں گے، اب یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آگ کے ٹھکانے میں رہیں گے. ماوا کا میں نے ابھی مطلب بتایا نا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جیسے جس کو ایسی جگہ، ایسی پلیس، ایسا گھر، جیسے گھر ہم یہاں پہ اگر دیکھیں گھر، تو گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو وہ بھی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ وہ ریلیکس، وہ پرماننٹ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے. جو بھی ریبیل کرتے ہیں، جو بھی فاسق ہیں، تو ان کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ وہی ہے، اس میں سے کوئی واپسی نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، جا کے نکل جانا ہے، نہیں، وہ پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے. جیسے گھر ہے نا، آپ یہاں پہ جو آپ کا گھر ہوتا ہے وہ پلیس آف سکینہ ہوتا ہے، کہ آپ کو وہاں پہ ٹرینکولیٹی، سکینہ، امن، ایک اپنی حفاظت، پروٹیکشن محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہاں سے آپ نکلنے کا آپ کا دل نہیں کرتا، یا یہ تو نہیں نا کہ در بدر ہو جائیں. تو بلیورز کے لیے جو ہے وہ جنات الماوا ہے. اور یہاں پہ جو ہے فمأواہم النار، کہ وہ جو ٹورمنٹ ہے، جو پنشمنٹ ہے، جو کہ سفرنگ ہوگی ان کی، جو کہ ان کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ بھی پرماننٹ ہی ہوگی، اور ان کے لیے کوئی وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اچھا، پیچھے ذکر تھا بما کانوا یعلمون، مطلب اس کو اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں نا جنات الماوا کا، کہ وہاں پہ پچھلی آیت میں ذکر ہے جنات الماوا، یہاں پہ ہے فمأواہم النار. اور پھر دونوں جو ہے وہ پلیس آف ریٹرن، کہ یہیں پہ یا شیلٹر کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے. اب جنات الماوا میں کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کا سکون ہوگا، ہمیشہ کا پیس ہوگا، ہمیشہ کے لیے، مطلب نہ ختم ہونے والی لائف. اور جو فمأواہم النار میں ہمیشہ کی پنشمنٹ. سوچیں ذرا اس چیز کو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا
تو نہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تو نہیں گناہ ہو گیا کہ ہم اللہم لا جعلنا منہ کہ یہ نار کا تو نہیں ہم کہیں بن جائیں گے، کیونکہ فاسق کا ذکر ہے نا، فاسق میں بلیورز بھی آ جاتے ہیں جن سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، بما کانوا یعملون۔ اور یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے آیت کا کنتم بہ تکذبون، کہ وہ جو ڈینائی کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے، سب چیزیں تھیں ان کے سامنے، سارے حقائق تھے، رسول بھیجے، نذیر بھیجے، ان کو بار بار بتایا کہ یہ کرنا ہے، ایسے ایسے اس سے بچو، لیکن پھر بھی وہ اپنے ڈٹھائی کی وجہ سے نہیں ایمان لے کر آتے تھے۔ اچھا سورہ حج میں اسی چیز کلما ارادو، جب بھی وہ چاہیں گے نا نکلنا، ارادے سے نکلا ہے، اردو میں بھی آتا ہے نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، این یخرجو کہ وہ نکل جائیں، منہا اعیدوا فیہا، لیکن پھر اسی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، واپس ان کو بھیج دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ اور ان کو کہا جائے گا کہ اب ذائقہ چکھو اس آگ کا، کیونکہ اسی کو تو تم جھٹلاتے تھے۔ اور ذائقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہم پچھلی آیات میں ذائقے کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پہ سورہ حج میں آیت نمبر 22 میں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، یہی والی سیم جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، یہی من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، کہ وہ جو ہے ہر دفعہ جب وہ ارادہ کریں گے جہنم میں سے نکلنے کا تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جلو اس میں اور اس کا مزہ چکھو اس آگ کا۔ اسی طرح سورہ زخرف میں وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ سورہ زخرف میں نا آیت نمبر 77 میں جہنم کا جو فرشتہ ہوگا نا، جو گیٹ کیپر ہوگا، اس کو پکاریں گے، اس کو کہیں گے یا مالک، وَنَادُوا يَا مَالِكُ، اس کو کہیں گے اے مالک تم اپنے رب سے کہو کہ اس کو ختم کر دے۔ مطلب ان کے اندر ابھی بھی اتنا کبر ہوگا، حالانکہ وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اب جب ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو یہودی تھے نا، وہ خود نہیں دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ انہیں پتہ تھا انٹرنلی ان کے اندر کتنا زیادہ وہ ہپوکریٹس تھے، منافق تھے، اور کتنی گناہ تھے انہوں نے اندر سے کیے ہوئے تھے، اور وہ کری جا رہے تھے بار بار۔ اسی طرح سے جو جہنم کے لوگ ہوں گے، حالانکہ وہ جہنم میں جل سڑ رہے ہوں گے، اس جلنے سڑنے کے باوجود ان کے اندر پھر بھی اتنا کبر ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر بھی خود نہیں پکاریں گے، وہ جہنم کے فرشتے کو کہیں گے وَنَادُوا يَا مَالِكُ، اے جہنم کے فرشتے کے گیٹ کیپر تم اپنے رب کو کہو لیقضی علینا ربک، کہ ہمارے اوپر نا یہ جو پنشمنٹ ہے نا یہ اینڈ کر دیں۔ تو پھر وہ کہے گا قال ان ماکثون، کہ وہ کہے گا کہ نہیں تم نے اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ پھر اسی طرح سے سورہ غافر میں بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے فرشتے وہ جو گیٹ کی سیکیورٹی گارڈ یا جو بھی جہنم کے گیٹ کیپرز ہوں گے نا ان کے ساتھ، کہ وہ جو جہنم کے اندر موجود ہوں گے نا لوگ، وہ پھر وہی سیم ایٹیٹیوڈ دوبارہ، وہ خود سے دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ گیٹ کیپرز کو کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کے لیے ہی صرف یہ جو سزا ہمارے اوپر دی ہوئی ہے اس کو کم کر دیں، صرف ایک دن کے لیے۔ قالوا اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، تو وہ کہیں گے، وہ جو گیٹ کیپرز ہوں گے ان کو کہیں گے کہ کیا تمہارے اوپر کوئی کلیئر پروف لے کے کوئی آیا نہیں تھا رسول؟ قالوا بلا، کہیں گے نہیں آیا تھا۔ قالوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو پھر وہ کہیں گے کہ تم دعا کرو، لیکن جو اس وقت دعا ہوگی ڈس بلیورز کی وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا اب اسی طرح سے نا پھر سورہ مومنون میں بھی ہے آیت نمبر 108 کہ اللہ کرے کہ ایسا کبھی ہمیں نہ یہ الفاظ سننے پڑیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ مومنون میں 108 آیت میں کہیں گے، جو کہ ہیل فائر کے لوگ ہوں گے ان کو کہیں گے، جب وہ بار بار کہیں گے نا کہ ہمیں نکال دیں یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی بھیجے گا انہوں نے پھر بھی وہی کچھ ہی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے چپ کر جاؤ، مطلب یہیں پہ رہو ہمیشہ کے لیے، اور ذرا سی بھی آواز نہیں، مطلب بالکل خاموش ہو جاؤ، ڈو ناٹ اسپیک ٹو می، کہ بالکل بھی میرے سے بات نہ کرو۔ اچھا اب ایک سورہ ابراہیم میں کہ شیطان جو ہوگا نا وہ بھی جہنم والوں سے نا خطاب کرے گا۔ اب دیکھیں سارے خطبوں کا ذکر ہے نا، تو شیطان کے خطبے کا بھی ذکر ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ جہنم میں اپنے جو فالوورز جو اس کے پیچھے پیچھے لگ کے جہنم تک پہنچے ہوں گے نا ان کے ساتھ خطاب کرے گا، اور وہ خطبہ ایز اٹ از وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں مینشن کیا ہوا ہے
کہ شیطان جو ہے نا وہ کہے گا, اس کی جو میننگ ہے نا اس پورے خطبے کا وہ یہ ہے کہ وہ شیطان کہے گا کہ نا اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے تو تمہیں دھوکہ دے دیا, اور میری تمہارے اوپر نا کوئی بھی اتھارٹی نہیں تھی. مطلب یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, اس نے کرنا ہے نا خطبہ, اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے. اس نے کہنا ہے کہ جی میری تمہارے اوپر نا کوئی اتھارٹی نہیں تھی, مطلب میں تمہارے اوپر کوئی قابض ہو کے زبردستی تو نہیں نا تم سے کروا رہا تھا, میں تو صرف تمہارے کان میں آ کے وسوسہ ڈالتا تھا یا ایک آئیڈیا دیتا تھا کہ ایسے کر لو, تو تم تو اس کو رسپونڈ کرتے تھے, تم کہتے تھے آمین. مطلب کہ شیطان کی دعوت کو قبول کیا نا, اس کے استجیب لکم کہ تم نے اس کو فاستجب تم لی, کہ تم اس کے جو بھی میں تمہیں کہتا تھا تم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے تھے. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو, تو میں تمہیں سب کو نا جو کچھ بھی تم نے کیا ہے نا وہ تم اس کے ذمہ دار ہو, میں ذمہ دار نہیں ہوں, کیونکہ میرا تمہارے اوپر کوئی بھی اختیار نہیں تھا. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں آپ اپنا کوئی انفلوئنسر بنا لیتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سامنے آتے ہیں اور آپ کو رجحان آپ کا اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جی کپڑے, فیشن, یہ وہ یہ چیزیں. اب جب آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, آپ سب وہ کام کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنا آئیڈیالائز کر لیتے ہیں, تو وہ بھی کھڑے ہوں گے نا, وہ بھی اس دن کہیں گے کہ یہ جو میرے پیچھے اتنی عوام جو کھڑی ہوئی ہے نا, یہ میں نے تو نہیں کہا تھا. اور اس دن وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اس کو فالو نہ کرتے, کاش ہم اس کو جو ہے اپنا جو اس کو انفلوئنسر کو اپنا وہ آئیڈیل بنایا ہوا تھا, کاش کہ ہم اس کو نہ بناتے. یا کوئی دوست ہوگا نا آپ کا, آپ اس کی دوستی میں آپ پیچھے اس کے چل پڑیں گے. کوئی آپ کو دوست آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے. A man is known by the company he keeps. So be aware of your company کہ آپ کس کی کمپنی میں کن لوگوں کی موجودگی میں آپ زندگی اپنی گزاریں, اس کو سوچ سمجھ کے گزارا کریں. کیونکہ یہ جو لوگ ہوں گے نا, یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اتنے سارے لاکھوں کے لوگ پیچھے. اب دیکھیں کیا دوڑ چل رہی ہے جی, اتنے ملین ویوز ہونے چاہیے, اتنے ملین فالوورز ہونے چاہیے. اب وہ ملینز لوگ کھڑے ہوں گے اس دن قیامت کے روز کہ جی میں تو اس کو فالو کرتا تھا, یہ جو کہتا تھا, یہ جو برانڈ کہتا تھا میں وہ خریدتا تھا, یہ جو کہتا تھا کہ جی ضروری نہیں ہے کون سی حجاب کی آیات ہیں ذرا مجھے دکھائیں تو صحیح, تو میں تو اس کو فالو کرتا تھا. وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ کون ہے میرے پیچھے, یہ سارے کے سارے آگے. تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم اس کو اپنا دوستی نہ بناتے, ہم اس کو خلیل نہ بناتے اپنا. تو سوچ سمجھ کے جو انفلوئنسرز ہیں یا سوچ سمجھ کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, جن کو آپ دیکھتے ہیں, دیکھنا پسند کرتے ہیں, اس کو سوچ سمجھ کے دیکھا کریں. دیکھیں اصل انسان آپ کی زندگی میں جو بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ انفلوئنسرز بھی ہوں گے جو کہ اللہ کی بات کر رہے ہوں گے, جو آپ کو اللہ کی کتاب کے, اللہ کے دین کے قریب لے کر آ رہا ہے نا, میں سمجھتی ہوں وہ صحیح لوگ ہیں, وہ صحیح انفلوئنسر ہے یا وہ صحیح اسکالر ہے, اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ جو آپ کو دین سے دور کر دے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہ بتایا گیا کہ جہنم ہے نا وہ کتنی بڑی ہے اور اس کی سیویرٹی کتنی زیادہ ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا نا قیامت کے روز, تو اس میں 70,000 رسیوں سے باندھا ہوگا. ہر رسی جو ہے نا وہ 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی, اور وہ بھڑکے گی جب دیکھے گی نا فاسقوں کو, کافروں کو دیکھے گی, تو وہ کہے گی کہ میری آگ ٹھنڈی کریں, مجھے اس کے اندر ڈالیں گے. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی کرتے تھے نا, اس کو میرے اندر ڈالیں تاکہ اس کو میں مزہ چکھاؤں. وہ اس طرح سے کہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فاسقوں کی لسٹ سے بچا کے رکھے, اور اللہ کرے اللہم اجعلنا منہم کے ایسے لوگوں میں سے ہو کہ جن کا جنات الماوا میں استقبال کیا جائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.